جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ آنے والی ویڈیو دا اوٹومان ایمپائر کی ہسٹری ہوگی، جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ آلموسٹ ہر سلطان کے بارے میں سیریل ڈرامہ بن چکا ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ آج ہر بچہ، ہر انسان ارطغرل غازی اور عثمان غازی سے اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن دا اوٹومان ایمپائر پر کتنے لوگوں نے حکومت کی اور یہ سامراج کتنا بڑا تھا شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ سلطنت عثمانیہ کوئی مزے کی داستان یا اسٹوری نہیں، بلکہ اگر آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو بخوبی پتا چل جائے گا کہ جس دور میں مسلمان در بدر بھٹک رہے تھے، ستائے جا رہے تھے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ایسے میں ایک طاقت کھڑی تھی جو ان سب کی حفاظت کر رہی تھی، اور وہ طاقت تھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت۔ آج کی ویڈیو میں ارطغرل غازی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد الگ الگ ایپیسوڈ میں باقی سلطان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے تو ارطغرل غازی کا ایک ایپیسوڈ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اس ایپیسوڈ میں کچھ نیا بتایا جائے گا جو اس میں نہیں بتایا گیا، اور اس ویڈیو میں اچھے سے ایکسپلین کر کے بتایا گیا ہے۔ ہندوستان سے اتر کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان ایک ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں نیچے تو کہیں اونچے اور پہاڑ تھے، کہیں ریگستان تھے تو کہیں کوسوں دور تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے تھے جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سردیوں میں یہاں ایسی برف جمتی کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے۔ جب یہ موسم گزر جاتا اور سورج چمکتا تو برف پگھلتی اور جمے ہوئے ندی نالے پھر سے اچھلتے کودتے اور پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے اور میدانوں پہاڑوں پر گھاس اگتی۔ اس کے بعد پھر ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی، لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریاں چراتے۔ انہیں بکریوں کا جہاں چارہ مل جاتا وہیں ڈیرا جما لیتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی پہاڑوں اور میدانوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سے قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار الگ الگ ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کے چھوٹے بڑے لوگ اپنے سردار کے حکم پر اپنی جان کو قربان کر دینے کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ محنت و مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈھال دیے تھے۔ ان کے بہادری اور جیالے پن کا یہ حال تھا کہ آگ کے دریا میں کود پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی مذاق کا کھیل تھا۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے لے کر یوروپ تک اپنی سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے۔ ترک قبیلہ اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لی اور خوشحالیوں میں زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے کو تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ منگول، جن کا ملک ترکستان کے سرحد سے ملا ہوا تھا، وہ منگول اپنے ملک سے قدم باہر نکالے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر منگولوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، مرد عورت بوڑھے بچے کسی کا لحاظ نہ کرتے، سب کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ مار کر آگ لگا دیتے تھے۔ منگول کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس کو روکنے میں کسی کی ہمت نہ تھی۔ جب ترک قبیلے کو پتہ چلا کہ منگول ہماری طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو منگول کے ڈر سے ترک قبیلے کچھ مصر چلے گئے، کچھ ایران اور کچھ ہندوستان پھیل گئے، اور کچھ لوگوں نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا، کیونکہ ابھی ان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ منگول کا سامنا کر سکے۔ ترک قبیلہ منگول کے مقابلے میں مٹھی بھر ہی تھے، جو پل بھر میں منگول ان کا خاتمہ کر دیتے۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں سے غز قبیلہ بھی تھا۔ ترکی ملک میں جتنے بھی قبیلے تھے سب کو ترک قبیلہ کہا جاتا تھا، لیکن ہر قبیلے کا نام الگ الگ ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک غز قبیلہ بھی تھا، اور یہ قبیلہ سردار ارطغرل غازی کا تھا، جو ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں رکے، مگر جب منگولوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں ہی اتر گئے اور کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلے اور مصیبتیں اٹھائے۔ ایشیائے کوچک کے اس علاقے میں جا پہنچے جسے اناطولیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچتے پہنچتے ارطغرل کے قبیلے کے 1000 یا 1200 آدمی ہی رہ گئے تھے، اور ان میں سے بھی صرف 400 لوگ لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے۔ باقی کچھ بوڑھے تھے تو کچھ بچے اور کچھ عورتیں تھیں۔ اس لٹے ہوئے
काफिले का सरदार अर्तुगरुल बड़ा बहादुर शख्स था। एशियाई कूचक की सरहद पर पहुंचकर अर्तुगरुल को अपना वतन याद आ गया और जब मुड़कर देखा तो आसमान, पहाड़ और जंगल के सिवा कुछ नजर न आया। अर्तुगरुल ने कहा कि तुर्किस्तान अगरचे यहाँ से कोसों दूर है, उड़कर जाएं तो भी न पहुंच सकें, मगर खुदा का शुक्र है कि हमने दुश्मनों से निजात पाई। अगर जिंदगी रही तो उसका बदला लेने का मौका भी हाथ जरूर आएगा। यही सब कहते हुए अर्तुगरुल आगे बढ़ रहा था और हर मंजिल पर पहुंचकर जी यही चाहता था कि यहीं पर उतर पड़े और आगे न बढ़े, मगर ये ख्याल खींचे लिए जाता था कि किसी तरह यहाँ के बादशाह के दरबार में पहुंचना चाहिए। आखिर वो सल्जूकी नस्ल का तुर्क अपना भाई है, शायद उसके दरबार में पहुंचकर दिल के हौसले निकालने का मौका मिले और कुछ मदद मिल जाए। एक दिन ये बेवतन काफिला एक दर्रा से गुजर रहा था। दोनों तरफ पहाड़ियाँ थीं, बीच में एक छोटा सा रास्ता था जिसमें सिर्फ 2 सवार पहलू ब पहलू गुजर सकते थे। आगे आगे अर्तुगरुल था, पीछे पीछे उसके जाबाज साथी थे। किसी तरह उसको पार किया और कुछ दूर आगे चलने के बाद घोड़े के कान खड़े हो गए और हिनहिनाने लगे। अर्तुगरुल ने घोड़े को रोक लिया। उसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। जब काफिला रुका तो बहुत दूर से हल्का शोर सुनाई दिया। उनमें से एक ज़ईफ आदमी आगे आया और कहा कि सरदार, ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरी पर लड़ाई हो रही है, शायद हमें और आगे चलकर देखना चाहिए। और यहीं से अब जंग शुरू होती है और आप देखेंगे कि अर्तुगरुल, जिसके पास खाने का सामान नहीं था, लेकिन अब उसकी हुकूमतें कैसे बढ़ती हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर खत्म करते हैं। इसका एक पार्ट और भी आएगा। नेक्स्ट पार्ट में अर्तुगरुल गाजी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के बारे में बात करेंगे।